وہ ہستی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دیکھتے تھے کہ آقا پاک کی چاہت کیا ہے پھر ویسا کرتے۔ اب یہ ذرا ایک حدیث پاک سنیے گا، بخاری شریف کی 3 نمبر حدیث پاک ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اماں جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور لمبی بات میں سے اتنی بات آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں سخت سے سخت حکم میرے اوپر نہ نازل کر دیا جائے، دشواری والا حکم۔ اماں جان نے آگے سے نا آسرا دیتے ہوئے، سہارا دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے عرض کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ واللہ، صادقہ واللہ، اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ما یخزیک اللہ ابدا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیچا دکھائے، بلکہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ پاک ہر لمحہ آپ کو درجہ ہی عطا فرماتا جائے گا، آپ کو ہمیشہ بلند مقام دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیچے جائیں، ہمیشہ آپ اوپر جائیں گے۔ کیوں؟ اماں جان نے 5 جملے بولے، انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی فرمانے والے، وتحمل الکلہ، اور جن کے گھروں میں کھانے کا سامان نہیں ہوتا، بوجھ ہوتا ہے جن پر قرض چڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے قرض اور ان کے بوجھ سارے کے سارے کو آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ضامن بنتے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جن کے گھروں میں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، خود کما کر آپ تو ان کے گھروں کو چلا رہے ہیں۔ کتنے مکہ پاک کے اندر ایسے گھر ہیں جو آپ چلاتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہمیشہ آپ نے حق ہی کا ساتھ دیا ہے۔ تو جس کے اندر یہ کوالٹیاں ہوں، اماں جان فرماتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام کبھی اس کو اللہ پاک نیچے نہیں لے جائے گا، ہمیشہ بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ 5 جملے اماں جان نے کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، مختلف اس کی حدیث کے نمبر ہیں، یہ جو کتاب میرے پاس ہے اس میں حدیث پاک کا نمبر ہے 2143، اور جو نمبرنگ آتی ہے اس پر گوگل وغیرہ پہ، اس میں اس حدیث پاک کا نمبر شو ہوتا ہے 2297، یعنی 2297۔ یہاں اس کا نمبر ہے 2143۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث پاک ہے۔ اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ جب پہلی ہجرت کی اجازت ملی تھی حبشہ کی طرف، اس میں کئی صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار سے تنگ آ کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، آقا پاک سے اجازت لی، لیکن رستے میں برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تھے، ایک شخص آیا کافروں کا، وہ کافر جو کہیں آگے سے آ رہا تھا، ابن داغینہ اس کا نام تھا۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ اے صدیق اکبر، آپ یہ سامان اٹھا کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے مکہ پاک میں، تکالیف دیتے ہیں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ۔ اس کافر کے جملے سنیے، وہ کافر کہتا ہے کہ آپ جیسا شخص اگر مکہ چھوڑ گیا تو ہمارے پاس پیچھے مکہ پاک میں رہ کیا جائے گا؟ اگر آپ جیسا بندہ مکہ سے چلا گیا تو پیچھے مکہ میں ہے کیا ہمارے پاس؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے بندے تو ہمیں مانتے ہی نہیں ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں مکہ پاک کے اندر۔ تو اس نے جو جملے بولے، اس نے کہا کہ آپ جیسے بندے کو مکہ سے کیسے نکلنے دیا جا سکتا ہے؟ سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، نہ ہی تو آپ جیسے کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی نکلنے دیا جا سکتا ہے، ہم آپ کو جانے بھی نہیں دیں گے، میں نہیں آپ کو جانے دوں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے فَإِنَّكَ تَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، وہی جملہ کہتا ہے آپ تو ان لوگوں کے گھر چلاتے ہیں جن کے گھروں میں کوئی کما کے دینے والا کوئی نہیں، وَتَصِلُ الرَّحِمِ، اور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لینے والے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نواز، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ہمیشہ آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں،
وہی 5 جملے جو اما جان نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بیان کیے، وہی 5 شانے اور جملے، صفتیں، صفات، خصلتیں، عادات، اخلاق، وہ ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عادات اور اخلاق پائے جاتے ہیں، سیم بالکل ہو بہو وہی اخلاق تو آپ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے جانے دے سکتے؟ آگے حدیث پاک لمبی ہے، اس آگے جو حصہ ہے اس میں بھی کافی سارے سبق موجود ہیں، لیکن ٹائم کی مناسبت سے صرف اتنا حصہ جو ہمیں سبق ملتا ہے یہاں سے کہ دیکھیے میرے پیارے بھائی، سیدنا صدیق اکبر کیا ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں، جیسا حضور پاک کرتے ہیں وہ ویسا عمل اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا کر رہے ہیں وہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہیں، وہ عمل ہے، اور اللہ پاک آپ سے راضی، آپ اللہ پاک کے حبیب ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ کر رہے ہیں اگر میں بھی ویسا کرتا ہوں تو میں بھی اللہ پاک کے قرب میں چلا جاؤں گا، جس وجہ سے قرآن پاک میں کئی آیات نازل ہوئی، اور ان میں سے وہ ایک بڑی آیت جو سورہ اللیل کے آخر پر ہے، جس کے شان نزول میں سے ایک یہ وجہ بیان کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور پاک اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال، تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا، کمایا اور مال اللہ پاک کی راہ میں کمایا، اور غلاموں کو آزاد کروایا، جو غلام مسلمان ہو چکے جن میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت ہیں، ان کو آزاد کروایا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ یہ غلاموں نے کوئی احسان کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر پر، اس وجہ سے یہ اپنا مال لگا رہے ہیں ان پر۔ اللہ پاک نے یہ گواہی نازل فرمائی، اے لوگوں باتیں نہ بناؤ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال لگا رہا ہے تزکیہ کے ساتھ، مال کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، خود بھی پاک ہونا چاہتا ہے، اور وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کسی کا احسان نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ وہ احسان کا بدلہ چکا رہے ہو، وما لأحد، کسی کا احسان نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق پر، تو پھر مال کیوں لگا رہے ہیں؟ اللہ پاک نے خود ان کی نیت، دل کا خیال، تقوی، طہارت، پاکیزگی، جو ان کی سوچ تھی، مقصد تھا، وہ خود اللہ پاک نے قرآن کے اندر نازل فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے مال لگانے کا، کیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا رب اعلیٰ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ اپنا مال لگا رہے ہیں میرے راستے میں فی سبیل اللہ، یہ مجھے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اور سارے سن لو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا میں ان کو اتنا نوازوں گا کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور خود میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ وہ ان کے انداز مبارک تھے جو ہمارے لیے آج آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، یہ جو پوائنٹ خاص کر آئے، صلہ رحمی بھی کریں، نمازوں کا بھی دھیان رکھیں، مال کی جو پاکیزگی ہے، حلال طریقے سے کمانا اور پھر اس کو حلال جگہوں پر لگانا، بہت بڑا یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے۔ حلال کمائی ہو اور پھر جہاں لگایا جائے وہ بھی حلال جگہ، جائز جگہ ہو۔ اس لیے ہم نے اپنی کمائی پر بھی غور کرنا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ حرام مال تو اللہ پاک قبول فرماتا ہی نہیں ہے، جو حرام کمانے والا ہو وہ بھی گناہ گار، اور حرام کما کر اگر وہ نیک کاموں میں لگا رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار، کیونکہ وہ حرام کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، اور حرام مال تو وہ قبول ہی نہیں فرماتا۔ اس لیے یہ غور کرنا ہے، کمائی آئے بھی حلال، جہاں لگا رہے ہیں وہ بھی حلال، کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والا پیسہ تو حلال کی کمائی کا ہو لیکن اڑا رہے ہوں کہیں عیاشیوں کے اندر اور غلط کاموں کے اندر، وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت شان ہے، تو سبحان اللہ، دنیا ساری اکٹھی ہو کر ان کے خلاف بولنا شروع ہو جائے، ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ان کو آقا پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے اللہ پاک کی عطا سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے بالکل ساتھ وہ بھی آپ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ حضور پاک نے واضح فرما دیا تھا، فرمایا ابو بکر صدیق تم میرے غار کے بھی ساتھی ہو، اور حشر والے دن حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھی ہوو گے، تم مجھ سے جدا نہیں ہوو گے۔ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، میں تم میرے حوض پر بھی ساتھی ہوگا، حشر والے دن بھی میرے ساتھ ہو۔ حضور پاک نے تو یہ اعزاز بخش دیا ان کو، لیکن ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم ان عظیم ہستیوں کو فالو کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آج کل کے جوانوں کو دیکھیں تو وہ اپنی داڑھیوں کے سٹائل، بالوں کے سٹائل، اور یہ ایکشن چلنا پھرنا، اور کاروباری لوگوں کو دیکھیں
تو وہ دیکھتے ہیں کہاں پر دا زیادہ لگتا ہے وہاں دا لگا کے وہ پیسہ کما رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، ہمارے لیے آئیڈیل یہ اشخاص ہیں جن کی گارنٹی، ان کا تقویٰ طہارت اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔